سلام دوستو، ہمارے چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ یہ ہمارے پاس سنگدل کی پارٹ 3 کی تھی اور عصمت نے انکار کر دیا۔ اپنی بیوی سے اتنا کہنے کے بعد اسی گاڑی میں بیٹھ کر اپنے دفتر چلے گئے، جو گاڑی ہمارے لیے منگوائی تھی۔ میں نے 3 ماہ میں پہلی بار تلوار کی طرح چلتی زبان کو سنا اور اپنے دل میں کہا کہ تیرا غرور میری کمزوری بنے گا تو میری تعریف تو کیا، میرے پاؤں کی بھی تعریف کرے گا، کیونکہ عورت مرد کی بہت بڑی کمزوری ہوتی ہے۔ لیکن میری بھول تھی کہ ایسا ہو جائے گا۔ خیر، امی نے بابی یعنی عصمت کی بیوی سے کہا کہ مجھے ابھی بتاؤ کہ کیا بات ہے۔ اب میں آپ کو میسج عصمت کی زبانی سناتی ہوں۔ عصمت بچے سے تھے تو ان کی دوستی اپنے گاؤں کی طاہر نام لڑکے سے تھی۔ یہ دونوں اکٹھے اسکول جاتے اور اکٹھے آتے تھے۔ عصمت کی والدہ اور طاہر کی والدہ بھی بچپن کی سہیلیاں تھی اور کلاس فیلو بھی تھی۔ عصمت اور طاہر کے درمیان کسی وجہ سے ناراضگی ہو گئی۔ اس وقت یہ تیسری کلاس میں پڑھتے تھے۔ عصمت طاہر کے بغیر کسی نہیں رہ سکتا تھا۔ آئے دل عصمت طاہر کی محنتیں کرتا، لیکن اس نے صلح نہیں کی۔ عصمت نے امی کو بتایا کہ انہوں نے طاہر کو بلا کر کہا کہ بیٹا کیا بات ہے، عصمت اور آپ بات کیوں نہیں کرتے؟ طاہر نے کہہ دیا آنٹی اس بات کو چھوڑ۔ عصمت کی امی کے سمجھانے کے باوجود طاہر باز نہ آیا۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا۔ عصمت کے ابو نے طاہر کو سمجھایا، لیکن جواب بے معنی تھا۔ عصمت کی امی نے طاہر کی امی سے بات کی۔ انہوں نے بھی طاہر سے پوچھا، لیکن ظاہر ہے کہ میرا ذاتی معاملات میں کسی کو دخل اندازی کی ضرورت نہیں۔ مسئلہ بگڑتا گیا۔ ہمارے گاؤں کے ایک سید ولایت حسین شاہ صاحب، جو کہ اب اس دنیا میں جا چکے ہیں، عصمت نے ان سے قرآن مجید پڑھا تھا اور وہ عصمت کو اپنا بیٹا سمجھتے تھے۔ عصمت نے ان سے بات کی، لیکن طاہر نے ان کو بھی وہی جواب دیا جو پہلے میں بتا چکا ہوں۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا۔ یہ دونوں میٹرک میں پہنچ گئے۔ ناراضگی اپنی جگہ پر تھی، لیکن یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف کسی کے بات بھی سننے کو تیار نہیں تھے۔ طاہر رمضان کے ماہ میں اعتکاف بیٹھ گیا اور عصمت سحر افطاری لے کر جاتا تھا۔ یہ دونوں ایک جگہ بیٹھ کر روزہ افطار کرتے تھے۔ عصمت بڑا پریشان رہتا تھا۔ آخرکار تنگ آ کر امی سے کہا کہ اگر طاہر نے صلح نہ کی تو میں کوئی ایسا قدم اٹھا لوں گا کہ آپ پریشان ہوں گے۔ عصمت کی امی ڈر گئی۔ عصمت کی امی نے طاہر کی امی سے یہ بات کر دی۔ طاہر کی امی نے عصمت کو بلا کر کہا کہ وہ اگر بات نہیں کرتا تو چھوڑو، تم میرے بیٹو ہو اور میں بھی آئندہ بات طاہر سے نہیں کروں گی۔ عصمت نے کہا کہ میری ایک شرط ہے۔ طاہر کی امی نے کہا بیٹا بولو، تمہاری کون سی شرط ہے؟ عصمت نے کہا وہ میرے سے بات کرے یا نہ کرے، لیکن آپ نے ضرور بات کرنی ہوگی، کیونکہ وہ آپ کا خلط جگر ہے۔ عصمت کی بات سن کر طاہر کی امی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا اور وہ کہنے لگی کہ بیٹا عصمت، اللہ تعالیٰ تمہاری جیسی سوچ ہر بندے کو دیا، اور طاہر کو بھی ایسی سوچ دے کر یہ کہہ کر انہوں نے عصمت کو گلے سے لگایا اور کہا بیٹا مجھے یہ شرط منظور ہے۔ پھر عصمت نے کہا کہ آنٹی میری ایک آخری خواہش ہے جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ آنٹی نے کہا بیٹا بولو، اگر میرے بس میں ہوئی تو ضرور پوری کروں گی۔ عصمت نے کہا میرے اب اور آپ کے خاندان کا کوئی بندہ آئندہ مجھے نہیں کہے گا کہ طاہر کو معاف کر دو، حالت جیسے بھی ہوئی اب میں طاہر سے بات نہیں کروں گا۔ عید کا دن آ گیا۔ ان دونوں نے ایک دوسرے سے منہ بنا کر رکھا۔ میٹرک مکمل کرنے کے بعد عصمت آرمی میں چلا گیا اور طاہر نے اپنی تعلیم جاری رکھی۔ اپنے خاندان میں سے طاہر مجھے بہت پسند کرتا تھا۔ طاہر نے اپنی امی سے کہا کہ میں فلاں جگہ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ طاہر مجھے پسند کرتا تھا اور میں طاہر کو پسند کرتی تھی۔ عصمت اور طاہر کے درمیان کشمکش کا مجھے بھی پتہ چل گیا تھا۔ طاہر کی امی اور طاہر کی سسٹر بھی عصمت اور طاہر کی ناراضگی کی وجہ سے پریشان تھے۔ طاہر کی امی نے مجھے کہا کہ طاہر آپ سے محبت کرتا ہے تو تم ایک کام کرو۔ میں پوچھا آنٹی کیا کام ہے؟ آنٹی نے کہا کہ تم طاہر سے کہو کہ عصمت سے صلح کر لیں۔ میں نے کہا کہ اگر اس نے آپ کی بات نہیں مانی تو میری بات کیسے مانے گا؟ بہرحال میں کوشش کروں گی۔ میں نے طاہر سے بات کی تو طاہر بادل کی طرح گرج پڑا اور مجھے کہنے لگا کہ میں نے محبت میں یہ شرط تو نہیں رکھی تھی اور آئندہ بول کر بھی یہ بات نہ کرنا۔ عصمت سے بات کرنے یا نہ کرنے کا میرا ذاتی سوال ہے، لیکن تم جسے ہزار محبتوں کی قربانی